ایک دفعہ قحط سالی مچ گئی، پورے ملک میں بادشاہ اسلام نے اعلان کیا، اے مولویو، اے فارغو، بے روزگارو، صلاۃ استسقاء پڑھو. ہاں ملیان رہو تو لولو خیٹ ہوا. استسقاء سارا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. امام ابو یوسف بڑے خفا ہے، اور ہارون رشید، بھائی بارش ہی نہیں ہو رہی. تو لوگوں نے خلیفہ کو آہستہ سے، قریبی لوگوں نے کہا کہ حضرت تو آتے ہی نہیں ہے استسقاء میں. امام ابو یوسف، ہارون رشید مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت کی اقتداء میں، اور جب حضرت خصوصی معمولات کے لیے علیحدہ ہوئے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور درد و غم کا قصہ شروع کیا کہ مویشیاں مر رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، ہر طرف سے قحط سالی کی خبریں آ رہی ہے، بارش نہیں ہے. امام ابو یوسف نے کہا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق سے ناراض ہو جائے، اور مخلوق سے اس وقت زیادہ ناراض ہوتا ہے جب بادشاہ ظالم ہو. ہارون رشید بالکل ایسا ہوئی. کیف ھذا؟ آپ نے پوچھا وہ فلاں علاقے کی زمین شہزادہ نے استعمال کی ہے، وہ آپ کی؟ جب آپ کی نہیں ہے، شہزادہ کہاں سے مالک ہوا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے غلط کام ہو رہا ہے. تو ہارون رشید نے ایسے کان پکڑے اور اس نے کہا، اتوب الی اللہ بین یدیک، آپ کے ہاتھ پر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، ان علاقوں کی ساری زمینوں سے دستبردار ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاعدے کی شکل میں ہو گئے، اور فرفع یدیہ، مورخ لکھتا ہے، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ وارحمہ. آپ کے بندے ہارون نے توبہ کی ہے، آپ اس کی توبہ قبول کر لیں، رحمت بھیج دے. بارش شروع ہو گئی، پوری سلطنت میں بارش شروع ہو گئی. کیا شان تھی ابو یوسف کی، بادشاہ و ملوک کی کیسی اصلاح جانتے تھے. لاؤ لشکر کی ان کے سامنے کیا حقیقت تھی، اور احترام و ادب کا یہ حال تھا. حماد امام اعظم کے بڑے بیٹے ہیں، بہت بڑے فقی اور عالم ہیں. کبھی وہ تشریف لاتے تو امام ابو یوسف فوراً سیٹ سے نیچے اترتے تھے اور ہنستے تھے، اور کہتے تھے حماد میں اور ابو حنیفہ میں کیا فرق ہے. وہی یادیں آتی ہے جب حضرت آتے ہیں. تو امام اعظم کے ایک استاذ تھے حماد ابن ابی سلیمان، جن کے بارے میں مورخین کہتے ہیں ذہبی سیر میں کہ میں ان کو صحابہ سے علم میں کم نہیں سمجھتا ہوں. ان کے نام پر امام صاحب نے نام رکھا تھا بیٹے کا. تو امام ابو یوسف تلمیحاً کہتے تھے، حمادنا افقہ من حمادنا، یہ ہمارا حماد بھی کچھ کم تھوڑا یہ علم. حماد اپنے استاذ کے بیٹے کو بٹھا لیتے تھے، خود پاس کھڑے رہتے تھے. لا الہ الا